قارئ إبراهيم المتوكل. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات کا سبق جاری تھا۔ ہم لوگوں نے الف سے لے کر حرف فا تک پڑھا تھا، اور اس میں جو غلطیاں تھی احتمال قسم کے بچے جو کرتے ہیں ان کی نشانی بھی کرائی گئی تھی، بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن آج کا جو سبق ہے وہ حرف قاف سے شروع ہے۔ قاف جو ہے یہ 3 حروف سے مرکب ہے۔ کتنے حروف سے؟ 3 حروف سے مرکب ہے، قاف الف اور فا، قاف الف اور فا۔ اچھا، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو موٹے حروف ہے جن کا مجموعہ خص ضغط قز جسے حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اس میں بعض بچے عموماً یہ غلطی کرتے ہیں کہ موٹا کرنے کی وجہ سے ہونٹ کو گول کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک تو اس میں ہونٹ گول کرنے سے بھی بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جو حرف موٹا ہے اسے موٹا پڑھنا ہے، اور جو حرف باریک ہے اسے باریک پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ موٹا حرف کے بعد اگر الف آئے گا، موٹا حرف کے بعد الف آئے گا تو اس الف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، اس الف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر باریک حرف کے بعد کوئی الف آئے گا تو اس الف کو باریک پڑھا جائے گا، اس الف کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب یہ جو قاف ہے اس کے شروع کا جو حرف ہے وہ قاف ہے، پھر دوسرا حرف الف ہے، تیسرا حرف فا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آخر میں جو آخری حرف ہے حرف فا، اس کو بھی ظاہر کرنا ہے، یعنی اس میں دونوں ہونٹوں کو ملانا نہیں ہے، بلکہ نیچے والا ہونٹ جو تری والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جسے باہری کہتے ہیں، اس کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کو اور نیچے والے ہونٹ یعنی تری والے حصے کو ملانا ہے، یہاں سے حرف فا ادا ہوگا۔ تو اس میں جو دوسری چیز ہے اس میں 5 الف کی مقدار اس میں مد بھی ہے، 5 الف کی مقدار اس میں مد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ ایک اس میں ہونٹ گول کرنے سے بچانا ہے، دوسرا اس میں الف جو آیا ہے اس الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، تیسرا اس میں حرف فا جو آخر میں آیا ہے اس فا کو ظاہر کرنا ہے، چوتھا یہ کہ ہونٹوں کو آخر میں بند نہیں کرنا ہے، ہونٹوں کو آخر میں بند نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں ایک حرف اضافی ہوگا، ایک حرف پھر اضافی ہوگا اور حرف پا بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ پا، یعنی قاف، قاف، یہ غلط، ٹھیک ہے۔ یعنی نیچے والا ہونٹ کو اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں کے ساتھ لگا دینا ہے، جسے ثناء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو مخرج ہے اور زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے نرم حصے سے لگے، زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے نرم حصے سے لگے، یہ اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 5 الف کی مقدار، نہیں تو کم سے کم کتنے الف کی مقدار کہنا ہے اس کو؟ 3 الف کی مقدار کہنا ہے۔ پڑھے آپ میرے ساتھ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دوسرا حرف ہے وہ حرف کاف ہے۔ کیا ہے؟ کاف۔ اور یہ جو ہے حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ جیسے قاف جو تھا حروف مستعلیہ میں سے تھا، اور یہ حرف جو ہے یہ مستعلیہ میں سے نہیں ہے، یہ باریک حرف ہے، اس کو باریک ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو الف ہے، یعنی یہ 3 حروف سے مرکب ہے، کاف، الف اور فا، کاف، الف اور فا۔ اس کے بعد جو دوسرا حرف
الف ہے اس کو باریک ادا کریں گے، اس کو باریک ادا کریں گے، اور آخر میں جو فا ہے اس کو اسی طرح ظاہر کرنا ہے جس طرح ہم نے پیچھے والے حرف قاف میں ظاہر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی اسی طرح 5 الف کی مقدار مد ہے، جس طرح اوپر جیم، دال، زال اور سین، شین، صاد، غاد، عین، غین اور یہ قاف میں جس طرح 5 الف کی مقدار مد تھا، اسی طرح اس حرف میں بھی 5 الف کی مقدار مد ہے، نہیں تو کم سے کم اس میں 3 الف کی مقدار مد ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مخرج جو ہے وہی ہے جو مخرج قاف کا تھا، زبان کی جڑ، یعنی زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، یعنی پہلے تو ہم نے نرم حصے سے ادا کیا تھا حرف قاف جو حروف مستعلیہ والا ہے، اور یہ والا قاف جو ہے یہ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا، یعنی منہ کے طرف تھوڑا آگے ہو کر منہ کے طرف جو حصہ ہے، یعنی پیچھے والا حصہ نہیں، آگے والا منہ کے طرف جو حصہ ہے، یہاں سے حرف کا 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 اور اچھا اس میں ایک چیز سے بچنا ہے، بعض بچے جو ہے نا اس کو حرف کاف سے جو ہے نا کیف 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 یہ حرف بنا لیتے ہیں، کیف باریک کرنے کی وجہ سے حرف کو بگاڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھیں میرے ساتھ، کا 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 ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کے پھر پریکٹس کر لینا انشاءاللہ۔